محترم سامعین، ابھی کا مضمون اگرچہ آپ شاید اس کو تکرار سمجھیں، لیکن یہ منفرد ہے، وہ حج کے معاملے میں ہے، انتہائی منفرد ہے، جیسے کہ یہ میں نے پہلے بیان ہی نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ جو حج اکبر ہے، جو حج بین الاقوامی عدالت کا ہے، جو حج اقوام متحدہ کے نام سے ہے، جو UN کے نام سے ہے، جس کو قرآن حج اکبر کہتا ہے، یہ فریاد کرنا اکیلے آدمی کا حج پر جانا قرآن نے کسی کے اوپر فرض نہیں کیا، لاگو نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اکیلے آدمی کا کیس ہی نہیں ہے، یہ اس کی رپورٹ ہی نہیں ہے۔ حج جو اکبر ہے، UN کا ہو، اقوام متحدہ کا ہو، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو اس کے صحیح خلفاء جانشین کے زمانے میں تھا، فتح فارس سے پہلے کا، وہ حکومتیں، ماتحت حکومتیں جو ہیں نا، بڑی حکومت کے ذیلی حکومتیں ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، انفرادی ایک آدمی کا حج نہیں ہے۔ آج تک جو لوگ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں، کہیں بھی قرآن میں کوئی بتائے کہ ایک آدمی کو ایک بڑی عدالت میں جانے کا قرآن نے کہا ہو۔ افسوس تو یہ ہے، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ لوگ حج کو عدالت ہی نہیں سمجھتے۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا سمجھیں گے، لیکن پھر بھی قرآن نے تو حج کہا ہے، حج اکبر کہا ہے، بڑی عدالت کو، UN کو کہا ہے، اقوام متحدہ کو کہا ہے۔ سو جو خاص بات آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق۔ اب آپ اس پر غور کریں، اذن فی الناس واحد کا صیغہ ہے، آرڈر کرا ہوا ہے۔ اذن کی معنی لوگ عام بہت غلط سمجھتے ہیں۔ اذن کی معنی ہے نوٹیفیکیشن نکالو، آرڈرز دو، یہ گورنمنٹ کے انتظامیہ کا لفظ ہے۔ اذن کی معنی عام لوگ الٹی سیدھی سمجھے بیٹھے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں۔ سو خیر، یہ ایک لمبا چوڑا بحث ہے۔ یہ میری والی بات آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب قرآن حکیم کے اندر اذن کا لفظ جتنی بار بھی استعمال ہوا ہے اس کو ماقبل مابعد کی روشنی میں پڑھو گے تا ہماری یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اذن کے اندر قانون سمایا ہوا ہے، بغیر قانون کے یہ لفظ نہیں ہے۔ سو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ قرآن نے فرمایا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اذن گھما، منادی گھما، آرڈر لیٹر نکال لوگوں میں حج کے لیے۔ یأتوک رجالا، مجھے لفظ یاتوک پر یہ ساری بات کرنی ہے۔ تیرے پاس آئیں گے، رجالن پیدل، والا کل ضامرین یاتین من کل فج عمیق، اور ہر قسم کی تیز رفتار سواری پر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے، انتہائی فاصلے کے سفر سے تیرے پاس آئیں گے۔ تو ضامر کی معنی بھی لوگوں نے، مجھے اس پر بھی افسوس ہے، ضامر کی معنی کہ دبلی پتلی سواری پر بھائی آ رہے ہیں فیصلہ لینے، آئے ہیں دشمن سے پناہ لینے کے لیے، بڑی عدالت میں آ رہے ہیں اور دبلی پتلی سواری پر۔ ضامر کا مادہ ضمیر ہے، یہ عام لفظ سے ضمیر کا جو لفظ ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ تو ضامر کی معنی ہے انتہائی چھرہری بدن والا، باڈی والا، تیز رفتار۔ سو
تیز رفتار سواری پہ آئیں یا پیدل آئیں، یہ منع ہے، لیکن لوگوں نے دبلی پتلی سواری اس کی منع کی ہے، جو ان کی زیادتی ہے۔ بحث کوئی کرے گا تو میں حاضر ہوں۔ تو بات ہوئی کہ یا تو کا رجالا، ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے کہ تیرے پاس آئیں پیدل یا تیز رفتار سواری پر۔ تیرے پاس کے معنی ابراہیم فوت ہو جائے پھر سوال ہے۔ یہاں سوال ہے کہ اگر ابراہیم وفات کر گیا ہے، پھر جو ابراہیم کا بیٹا ہے جانشین اسماعیل، اس کے پاس آؤ، پھر جو اور اس کا جانشین ہے اس کے پاس آؤ۔ لیکن ابراہیم کے خطاب میں تیرے پاس آئیں کی معنی ہے جس مقام، جس منصب، جس عہدے، جس رینج کا مالک تو ہے، ایسا آدمی یہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے، ایسا آدمی بڑی عدالت کا جج ہو سکتا ہے، تیرے جیسا آدمی بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے کر سکتا ہے۔ یعنی تو جو ہے اے ابراہیم، ہم نے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے ابراہیم، میں تجھے ذات انسان کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں، قائد بنا رہا ہوں، جج بنا رہا ہوں، لیڈر بنا رہا ہوں۔ اب تیرے جیسے منصب والا آدمی ہی دنیا کے دور دور کے ملکوں، دور دور کی قوموں کے مسئلے کو نمٹا سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال، میں اور میرا پڑوسی دونوں اگر راستے پر، گلی پر لڑ پڑے ہیں کہ یہ گلی اتنی میری ہے، اتنی تیری ہے، وہ کہتا ہے اتنی تیری ہے، اتنی میری ہے، اتنی تیری نہیں، تو یہ ہم دو گھر پڑوسیوں کا فیصلہ اقوام متحدہ میں نہیں جائے گا۔ اگر دو ملک، دو قومیں لڑی ہیں آپس میں، ان کا فیصلہ جائے گا۔ وہاں ابراہیم بیٹھا ہوا ہے، وہاں ابراہیم کی رینج کا حکمران ہے بین الاقوامی، اس لیے یا تو کا کی معنی ہے تیرے جیسا عالمی حکمران، عالمی جج، اس کے پاس آئیں اگر لوگ، تو پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یا تو کا ابراہیم ہوا، اس کے بعد یہ سلسلہ تاریخ گم ہے، ورنہ ہم بتا سکتے۔ میں نے تو اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا، لیکن ایک دور آیا کہ وہ بین الاقوامی عدالت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ابراہیم کی گدی پر اس کے نسب سے اس کا پوتا جناب محمد رسول اللہ حکمران ہوا، وہ آیا، اور وہ محمد علیہ السلام کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ تو اعلان کر دے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسان ذات کے سارے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب وہ بھی عالمی عدالت کے فیصلے کرے گا، اب وہ بھی ساری اقوام کے فیصلے کرے گا، وہ سارے ممالک کے فیصلے کرے گا، سب کے جتنے بھی معاملے ہیں وہ نمٹائے گا۔ اب محمد علیہ السلام کی زندگی وہ یاتو کا مصداق ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ اذن فی الناس بالحج یاتو کا رجالا، بعین ہی یہی چیز محمد علیہ السلام پر بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ اذن فی الناس بالحج یاتو کا رجالا وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق۔ اے محمد، تیرے پاس بھی دور دراز کے لوگ آئیں، تجھ سے فیصلے کرائیں، قوموں کے فیصلے، ملکوں کے فیصلے، تو سب کا جج ہے۔ اب یہاں جو خاص بات میں کہہ بھی چکا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حج مشہور ہے ہمارے مسلم امت کے اندر کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، بھئی تم ہوتے کون ہو، کس کے خلاف جا رہے ہو؟ تاکہ اتنے گناہ کیے ہیں، وہاں معافی کا در کھلا پڑا ہے، وہ معافی لے کے پھر دوسرے کریں۔ یہ تو خدا کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں نے، قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ وہاں تو عدالت عظمیٰ ہے، اس کے پاس قوموں کے مسئلے جائیں گے۔ مجھے ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ستاروں کو کہہ دو کہ کوچ کریں، کیونکہ شمس منور آتا ہے، لوگوں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ سوال ہے کہ قوموں کے فیصلے، ملکوں کے فیصلے حج پہ ہوتے ہیں، جو حج اکبر ہے۔ یہ والا حج 1% آدمی کا بھی درست نہیں ہے۔ 1% آدمی جو حج پہ جاتا ہے، اس حج میں وہ قرآن والی جامعیت نہیں، وہ قرآن والی وسعت نہیں، وہ جج نہیں ادھر
ادھر اس کی رینج تو کیا، لیکن خود جج بھی نہیں ہے۔ فرض کرو یہ جو مصنوعی جعلی مکہ ہے، جو وطین وزیتون وطور سینین والے مکے کے خلاف عباسیوں نے من گھڑت مکہ بنا ہے، اس میں جج کون ہے جس کے پاس آپ فیصلہ لینے جا رہے ہو؟ یہ تو خود امریکہ کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہیں کہ اتنے جوتے مارے ہیں، یہ ریال ڈالر لے لو پھر دوسرے جوتے نہ مارو۔ ان کی تو پوزیشن تو یہ ہے۔ تو ان کے ہاں جانے سے حج کیا ہوگا؟ اور حج قوموں کا ہوتا ہے، تم فردن فردن جاتے ہو۔ کہاں قرآن نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ اس بین الاقوامی عدالت میں ابراہیمی مسند پہ، محمد علیہ السلام کی مسند پہ فیصلہ لینے جا رہے ہو؟ تو تمہاری جو اجتماعی حیثیت تو ہے ہی کون، تم تو انفرادی لوگ ہو۔ اور وہ محمد علیہ السلام والا، ابراہیم علیہ السلام والا حج وہ تو ختم ہو گیا عباسیوں کے غلبے سے، اب وہ حج نہیں رہا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو نیو یارک میں جو اقوام متحدہ UN بنا ہے، اس کو اس کی کاپی کر کے بنایا ہے، لیکن اس کاپی کے اوپر بھی کئی ہمارے سوال ہیں کہ یہ جو حج بنایا گیا ہے، یہ جو اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت بنائی گئی ہے، یہ عدالت تو چوروں کی حفاظت کے لیے ہے، لٹیروں کی حفاظت کے لیے ہے، جنہوں نے سارے دنیا کو کنگلا کر دیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ غریبوں کے لیے کورٹ نہیں ہے نیو یارک کے، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ آؤ اور اپنے مفاد حاصل کرو، فائدے حاصل کرو۔ یہ نیو یارک والی عدالت وہ قرآن والی عدالت نہیں ہے۔